اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اے اللہ آج یکم ذی الحج اور پیر کا دن ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے اے اللہ تبارک و تعالی ذی الحج کے بابرکت مہینے کے آغاز میں اے اللہ پاک تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کے گھر میں تمام مشکل حالات کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس وظیفہ ریل چینل پر چلنے والی ہر دعا اس دعا کو سننے والے کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ یکم ذی الحج اور پیر کا دن اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا دن بنا دے۔ اے اللہ پیارے آقا کا واسطہ آج ہماری قسمت کو بدل دے، ہماری تقدیر کا ستارہ چمکا دے۔ اے اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگار اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدا ہر طرف سے آنی شروع ہو گئی ہے۔ اے اللہ پاک تجھے اس لبیک اللہم لبیک کا واسطہ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس سال جو قربانی کر رہے ہیں اے اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ روٹھے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کتنی عبادتیں ہیں، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کتنے اعمال باقی ہیں اے اللہ، لیکن ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ تیری رحمت ہم پہ برس رہی ہے۔ اللہ ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت سب سے بڑی ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں ہماری تقدیریں بدل سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں اپنی رحمت کی بارش کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو آج کی اس بابرکت رات کے صدقے ہماری زندگیوں میں رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ہماری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ وہ گناہ معاف فرما دے جس سے تو ناراض ہے۔ اے اللہ پاک جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اے اللہ اس زبان سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی، ان آنکھوں سے جتنے بھی گناہ ہوئے اے اللہ اس دل نے جتنے بھی گناہ کیے اے اللہ اس جسم کے جتنے اعضاء سب نے جتنے بھی گناہ کیے اے اللہ پاک سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ ہماری آج قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک اس وقت دنیا کے لاکھوں مسلمان پریشان ہیں اے اللہ، جس بہن بھائی نے جہاں جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا اے اللہ پاک کسی کے دل میں غم ہے اے اللہ، کسی کے گھر میں مشکلات ہیں اے اللہ، کوئی بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے اے اللہ، کوئی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے اے اللہ، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اے اللہ، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے اے اللہ، کسی کے والدین بیمار ہیں اے اللہ، کسی کے بچے بیمار ہیں اے اللہ، کوئی خود بیمار ہے اے اللہ، کسی کو راتوں کو نیند نہیں آتی اے اللہ، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اللہ پاک وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شفا کے لیے روزانہ فریاد کرتا ہے اے اللہ، آج کی یہ دعا ان سب کے حق میں قبول اور منظور فرما دے اے اللہ، ان سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اے اللہ پاک، جو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر رو رہے ہیں اے اللہ ان کے آنسو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ، جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما دے اے اللہ، دنیا کے ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے اے اللہ، جو حسد تالوں میں تڑپ رہے ہیں اے اللہ پاک ان پر اپنی خاص شفقت عطا فرما دے اے اللہ پاک، ان پر اپنا کرم عطا فرما دے اے اللہ، ہر خطرناک بیماری سے ان سب کو محفوظ فرما دے اے اللہ، ہمیں صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما دے اے اللہ، جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے اے اللہ، بے روزگاروں کو بہترین نوکری عطا فرما دے اے اللہ، ہمارے رزق میں برکت ڈال اے اللہ، ہمیں حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما اے اللہ پاک، جو نوجوان تعلیم حاصل کر کے نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما اے اللہ، جنہوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں ان کے لیے نفع والا علم عطا فرما، ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما اے اللہ، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما اے اللہ، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی مشکلات آسان کر دے اے اللہ، انہیں نیک اور بہترین شریک حیات عطا فرما دے اے اللہ، ہر گھر میں محبت اور سکون عطا فرما دے اے اللہ، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما دے اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے اے اللہ، ہماری امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما دے اے اللہ، ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے
اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، خداوند تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بے شمار خطائیں کی، اے اللہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، ہماری چھوٹی بڑی تمام جانے انجانے میں جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو گئیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیرا نام لے رہے ہیں، اے اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سننے والے کی تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک ہماری تقدیروں کے تمام اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما دے، اے اللہ وہ ایمان جو کبھی کمزور نہ ہو، اے اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لے، اے اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی آ کر یہ وظیفہ ریل چینل پر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی اس دعا میں جہاں جہاں سے بھی آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما دے، اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ایران کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان سب وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جنگ اور خوف ہے، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، اے اللہ ہماری امت کو دوبارہ اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کینسر، دل کے مریض اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو خاص طور پہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت مند اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے نوکری کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ کاروبار میں نقصان اٹھا چکے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ سے عروج عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے ہوئے ہوئے نقصان کو نفع میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بچے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے امتحانات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ انہیں نفع والا علم عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ اے اللہ انہیں نیک اور صالح شریک حیات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر گھر میں محبت اور سکون عطا فرما دے۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ جن کے ہاں قرضے کے اسباب نہیں بن رہے، اے اللہ ان کا قرضہ اتارنے میں ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں سے غم اور دکھ کو دور فرما دے۔ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارا جب آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کری۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت فرمائی۔ اے اللہ پاک ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دیں۔ اے اللہ پاک ہماری قبر کے اندھیرے میں روشنی عطا فرمائی۔ اے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جو شخص اس وقت یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ اس کے دل کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جس میری بہن بھائی نے جہاں جہاں سے بھی مجھے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس بھی نام سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک اس کے دل کی ہر خواہش کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اس کے گھر میں خوشیاں عطا فرما دے۔ اس کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو سرخرو فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جتنے بھی روزے باقی ہیں، اے اللہ انہیں احترام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ
تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری عبادتیں کتنی ہیں، اللہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اعمال کتنے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ تیری رحمت سب سے بڑی ہے۔ اگر تو چاہے تو ایک لمحے میں ہماری تقدیریں بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک اگر تو چاہے تو اس بابرکت رات کے صدقے ہماری زندگیوں میں تمام رحمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ہماری خطائیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ہماری تمام خطائیاں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اگر تو چاہے تو ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے جس سے تو ناراض ہے۔ اے اللہ بھول چوک میں جتنے بھی ہم سے گناہ ہوگے، اے اللہ اس زبان سے نکلنے والی تمام غلط الفاظ، اے اللہ ان آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ، اے اللہ اس دل کے تمام گناہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس وقت دنیا میں لاکھوں لوگ پریشان ہیں، کوئی دل کے غم میں پریشان ہے، کسی کے گھر میں مشکلات ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان سب کو تمام پریشانیوں سے دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی سب پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر رو رہے ہیں، اے اللہ ان راتوں میں جاگ کر تجھے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کے نکلتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما دے، دنیا کے ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ خوشیوں کی آمد ہے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کی چاند رات کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو اس ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا حیو یا قیوم۔ اے اللہ بے شک تو ذی الحج کے بابرکت مہینے میں اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ بہت شدت سے انتظار تھا اس بابرکت مہینے کا۔ اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ ہم سب کو ذی الحج کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے تبارک و تعالیٰ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں تو ہم سب کی ادھوری خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہم سب کی خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے رب کعبہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی بخشش کر دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ وہ سب خوشیاں ان کو دے جو دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری پرورش کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے
اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نہ تفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو نچاکیاں، رزق کی تنگی، تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں گھریلو نچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں ہزاروں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی مرادیں ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری جو بھی پلاننگ ہے، اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیت کر لی ہے یا جو بھی نیت کر رکھی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو دیکھ ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں۔ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے، ان مبارک مبارک آنسو کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسو کی قسم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں ہماری تمام دلوں کی خواہشات کو آج پورا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم زبان سے جو الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہیں تجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں تجھے کیا ہماری کمزوریاں ہیں ہر چیز کا تیرے علم میں ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہماری تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اے پاک پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں۔ یا اللہ بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، کچھ بھی نہیں تجھ سے بے پردہ، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے تو، ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے تو، ہمارے ہر گناہ کا علم ہے تجھے۔ یا اللہ ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ہر گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے، پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک اللہ پاک تو سردار ہے ہمارے عیبوں کا، ہماری تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ پوشی کرے رکھنا۔ یا اللہ
اللہ یا جبارو ہم بہت گناہگار ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، اے پاک پروردگار ہمیں بچا رکھا ہے تیری ذات نے، بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والے تیری شان پاک ہے، یا اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اکیلے ہیں، یا اللہ پاک آج ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی بچوں کے بنا اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم وہاں اس اکیلے رات قبر کی رات میں کیسے گزاریں گے؟ پروردگار ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اس رحمتوں برکتوں بڑے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے پاک پروردگار ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس شیطان کے اس شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جگا دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ سن رہا ہے نا تو، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ ہمیں ہماری بخشش و مغفرت کر دے۔ ہم تیرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس ذی الحج کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، انہیں حلال روزی عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو تابعدار بنا دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سارے رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اے پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے، اے پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے، اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے بادشاہ، اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیشہ تیری راہ پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ آج کی اس بابرکت رات اور دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، اے اللہ ہمارے تن من دماغ دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اے اللہ پاک تجھے سب کا علم ہے، اے اللہ پاک تو سب جانتا ہے، تو اس دعا میں شامل ہونے والے کا نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والی حاجتوں پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، اس دعا کے صدقے بھر دے، اس دعا میں بولی جانے والی آمین کے صدقے بھر دے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈال، اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی میل کو صاف کر دے، اپنی رحمت سے آج ہمارا جسم پاک کر دے، اے اللہ ہمیں عذاب کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی افلاس
سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔